اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا ہر بڑے خائن کو، بڑے کافر کو۔ ایک چھوٹا سا آیت کا ترجمہ اور مفہوم جس سے صحابہ کرام کے دشمن کی سزا واضح ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کی نسبت سے یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ بدر والی رات کو ہاتھ اٹھائے تو کیا دعا مانگی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، لا تعبد فی الارض ابدا، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ جبریل جنگی سامان اپنے ساتھ لے لے، جنگی لباس پہن لے۔ میکائیل جنگی لباس پہن لے، جنگ کا سامان لے لے۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل، میکائیل آج زمین پر اتر جاؤ اور مقام بدر پر جاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے اپنے صحابہ کی خاطر، جاؤ اور وہاں پر جا کر ان کا ساتھ دو اور 1000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں 1000 فرشتوں کو لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یعنی غزوہ بدر کے مقام پر آ گئے۔ اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی ٹریننگ دی۔ جبریل نے پوچھا کہ یا اللہ، ہم نے جنگی سامان بھی لے لیا، ہم نے جنگی لباس بھی پہن لیے، اب ہم نے یا اللہ لڑائی کیسے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دشمن کا انجام بتایا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اے میرے فرشتوں، صحابہ کرام کا دشمن جب صحابہ کرام کی طرف بڑھے تو تم نے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم نے اس کی گردن اتار لینی ہے، یعنی اس دھڑ سے اس سر کو الگ کر دینا ہے جب وہ صحابہ کرام کے خلاف میدان میں آئے۔ اللہ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ تم نے ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا ہے جس ہاتھ سے وہ تلوار لے کر صحابہ کرام کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں۔ تو غزوہ بدر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دشمن کا انجام بتا دیا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس آیت پر عمل کرے۔ جو صحابہ کرام کے خلاف جو زبان چلے اس زبان کو، اس گردن کو کاٹ ڈالنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو ہاتھ اس وقت تو تلوار لے کر میدان میں آتے تھے، اب قلم کی صورت میں جو ہاتھ صحابہ کرام کے خلاف لکھے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے۔ تو صحابہ کرام کے دشمن کی سزا صرف موت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے فرمائی ہے، قرآن کریم میں ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے گستاخ کی اس سزا کو لاگو کرے، اس کو قانون کا حصہ بنائے، تاکہ پھر اٹھ کر کوئی بدبخت صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر حملہ نہ کر سکے، نہ زبان سے حملہ کر سکے، نہ ہاتھ سے حملہ کر سکے۔ جو ہاتھ لکھے صحابہ کرام کے خلاف وہ ہاتھ کاٹ ڈالنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو زبان چلے صحابہ کے خلاف اس گردن کو کاٹ ڈالنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ یہی دی تھی صحابہ کرام کو کہ جو گردن صحابہ کرام کے خلاف بڑھے گی یا جو زبان بڑھے گی، اللہ نے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اس گردن کو کاٹ ڈالنا، اور جو ہاتھ صحابہ کرام کے خلاف بڑھے گا اس ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالنا۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا جناب جبریل کو، جناب میکائیل کو، 1000 فرشتوں کو جو ٹریننگ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ہمیں بھی چاہیے، ہمارے مسلمانوں کی حکومت کو، کہ اس حکم پر جب وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی گستاخ صحابہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کیسے مدد فرمائی،
فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ میں نے آیت پڑھی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کہ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دفاع کے لیے 1000 فرشتوں کو صحابہ کرام کے مجمع میں اتارا، صحابہ کرام کے قریب اتارا۔ دشمن کے خلاف صحابہ کرام بھی لڑ رہے تھے اور حقیقت میں فرشتے لڑ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یوں تلوار کرتے تھے تو سامنے گردن کٹ کر زمین پر گر جایا کرتی تھی، یہ فرشتے لڑ رہے تھے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا مصداق بن رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بچایا اور غزوہ بدر والے دن 14 صحابہ کرام جن کی موت مقرر ہو چکی تھی، تقدیر میں لکھ کے جا چکی تھی، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور سامنے سے 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست دی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی اور کافروں پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب کے احکام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی، اور جیسے اس احکام پر حضرت جبریل نے عمل کیا، حضرت میکائیل نے عمل کیا کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی خاطر میدان میں نکلے اور فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، اس آیت کے وہ مصداق بنے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے دشمن کے ہاتھوں کو بھی کاٹا اور گردن کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ پاکستانی حکومت سے مطالبہ ہے کہ صحابہ کرام کے دشمن کے خلاف قانون بنائے تاکہ پھر کوئی بدبخت اٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدر والے صحابہ کرام کی طرح اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔